یہ وہ بہادر نوجوان ہے کامران جن کا نام ہے، جنہوں نے کل اس کو بڑی بہادری سے جو ہے پکڑا ہے اور جانے نہیں دیا، اور اس کے ہاتھ پہ، بھائی کے ہاتھ پہ چوٹ بھی لگی ہے، لیکن دیکھیں ایک پسٹل کے آگے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے کروڑوں درود و سلام۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی قتل کرتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، پولیس کو بڑی تکو دو کے بعد وہ بندے کی تلاش ہوتی ہے اور اس کو ڈھونڈا جاتا ہے، لیکن میرے ساتھ موجود ہیں سائمہ کے شوہر زاہد، جس نے اس کا بڑی بے دردی سے کل قتل کیا، اس کو پکڑنے والا وہ بہادر نوجوان میرے ساتھ موجود ہے، جس نے اس کو بڑی جلدی اسی وقت ہی پکڑ لیا پولیس کے آنے سے پہلے۔ یہ سارا معاملہ ہوا کیسے، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم، کیا نام ہے؟ محمد کامران۔ محمد کامران بھائی، بتائیے گا کہ ایک بندہ جس نے اپنی بیگم کو قتل کیا ہو اور وہ آ رہا، اس کے ہاتھ میں پستول بھی ہو اور اس کو بڑی بہادری سے پکڑنا، یہ آپ نے کیسے کیا؟ دراصل میں ان کے گھر نا دودھ دینے جاتا ہوں، ٹھیک ہے، ان کا نا ایک کزن ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، باجی نے مجھے کال کی کہ بھائی مجھے دودھ دے جو، میرا کزن آیا ہوا گھر میں، دوسرے پوزیشن پہ ان کا گھر تھا۔ اچھا، یہ 3 منزلہ گھر ہے؟ یہ 3 منزلہ گھر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کون سے پورشن میں تھی؟ درمیان والے پورشن میں باجی رہتی ہے۔ آپ کے ہمسائے ہیں؟ جی ہمارے ہمسائے ہیں، ٹھیک ہے، سامنے میری دکان ہے دودھ کی۔ اچھا ٹھیک ہے، تو باجی نے بولا کہ بھائی مجھے دودھ جلدی سے دے دو، میرے گھر نا کزن آیا ہوا، اسے میں نے نا چائے بنا کے دینی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں اوپر گیا ہوں دودھ لے کے، ان کا کزن بیٹھا ہوا تھا، باجی سے بات کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ان کی چھوٹی بیٹی جو ہے وہ کچن میں کام کر رہی تھی، میں نے کہا بیٹا دودھ پکڑ لو اور ماما کو بتا دو کہ چاچو دودھ دے گیا۔ میں ایک سیڑھی اترنے لگا ہوں ابھی نیچے، اوپر سے یہ زاہد ان کا ہسبینڈ آ رہا تھا۔ اچھا، اس نے آپ کو دیکھا؟ مجھے اس نے دیکھا ہے، اس کے ہاتھ میں ویپر تھا۔ اچھا، اس نے آتے ساتھ ہی اوپر اس نے پوچھا جی سائمہ گائے، سائمہ گائے۔ اس کی بڑی بیٹی نے پوچھا تو اب کیا تکلیف ہے، کیا لینے آیا ہے؟ اچھا، ٹھیک ہے، اتنی دیر میں ان کی باجی سائمہ اندر بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کہا کون آیا ہے؟ اس نے بولا کہ ماما زاہد آیا۔ اس نے یہ نہیں بولا کہ ماما پاپا آیا۔ ظلم کرتا تھا ان کے ساتھ، 3 سال سے یہ وہ درد سہ رہی تھی۔ اچھا، ٹھیک ہے، جب اس نے شوٹ کیا، شوٹ کرتے ساتھ ہی نا، جب اس نے پہلے سے وہ لوڈ کر کے نیچے سے اوپر آیا تھا، اس نے موقع ہی نہیں دیا کہ ہم کیسے اسے پکڑے۔ ٹھیک ہے، ہم تو یہی سمجھے تھے کہ وہ کمرے میں رکھنے آیا، روم میں گھر ہے اس کا، وہ بیٹھے گا آرام سے، ان بچوں کے پاس آئے گا۔ آپ واپس جا چکے تھے اپنی شاپ پہ؟ میں نہیں تھا جا چکا، ابھی میں دیکھ رہا تھا رکوع کہ یہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کر رہا، کیونکہ ان کے بچوں کی لڑائی کا جھگڑے کا شور نیچے آتا تھا تو ہم بات کے اوپر جاتے تھے محلے دار، جب یہ اس کے ظلم کرتا تھا۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو میں یہ اسی وجہ سے چکر سے رک گیا کہ یہ شاید اسے پھر ظلم نہ کرے، کیونکہ ہماری بہن ہے، چھوٹی چھوٹی بانجی ہیں وہ۔ ٹھیک ہے، وہ مجھے چاچو بھی کہتی، ماموں بھی کہتی تھی۔ ٹھیک ہے، جب اس نے شوٹ کیا، میں ابھی دوسری پوڑی پہ نیچے اترا ہوں، اسی ٹائم واپس ہوا، اس نے اتنی دیر میں بھائی سائمہ کو شوٹ کر دیا تھا۔ اچھا، اسی ٹائم میں نے پکڑ دیا، ایسے ہاتھ میں ویپر تھا، اچھا، یہ میرے ادھر ویپر بھی لگا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ڈر نہیں لگا کہ پستول ہے مجھے مار سکتا ہے؟ وہ ڈر تو پھر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے چھوڑا ہوا ہے، ڈر تو ہمارے ذہن سے نکلا ہوا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، جب اس نے شوٹ کیا، اس نے میری طرف کیا، بعد میں نے اس کا بازو پکڑ کے اس کو ادھر سے پکڑ دیا، ادھر سے جانے نہیں دیا۔ اتنی دیر میں ان کے کزن دوسرے روم میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی بھاگ گیا، اس نے بھی ساتھ میرے لگ کے ان کو پکڑ دیا۔ اچھا، یہ آپ کے ہاتھ پہ وہی لگا ہے؟ یہ ویپر کا چیمبر لگا ہوا۔ اچھا، ٹھیک ہے، ان کے کزن نے پھر ساتھ مل کے ہم دونوں نے پکڑ دیا، پھر 1 پہ کال کی اور ایس ایچ او صاحب سول میں سب سے پہلے ایس ایچ او صاحب پہنچے تھے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک بائک پہ ہی آئے تھے، انہوں نے موقع رکوع واردات دیکھا۔ ٹھیک ہے، اس نے موقع واردات پہ رکوع دیکھا، اس نے تھانہ انجروال لگتا ہے، اچھا، اس نے موقع واردات پہ رکوع دیکھا اور اس نے زاہد کو پکڑ لیا، اور اس نے ہمیں نہیں تھا پتا کہ یہ ایس ایچ او صاحب ہے، ہم یہی سمجھتے کوئی ملازم آیا سول میں، کیونکہ 1 میں کال کیا۔ ٹھیک ہے، پھر انہوں نے دیکھا، بعد میں پتا چلا یہ تو ایس ایچ او سول میں آ گیا، پھر بعد میں ان کا متعلقہ تھانہ سارا آیا اور انہوں نے پکڑ لیا۔ اچھا، جب آپ نے اس کو پکڑا ہے تو اس نے آگے سے کیا کہا ہے؟ بات کی اس نے آگے سے میں نے کیا کہا، میں نے کیوں مارا ہے، یا وہ تو آپ کو پہلے پتا ظلم تو وہ کرتا تو میں تھا؟ پہلے ہی بتا تھا، ہمیں کہہ رہا تھا تم سائڈ پہ ہو جاؤ، بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہم نے جانے تو نہیں تھا دینا، کیونکہ آگے 2-3 سال ہو گئے یہ ایسے کر رہا تھا، کیونکہ محلے دار ہیں، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ شور کرتے تھے، دکان پہ بھاگ آتے تھے اچھا، کہ چاچو وہ مار رہا ہے، چاچو ایسے کر رہا ہے، تو ہم بھاگ کے جاتے تھے، پکڑتے تھے، چھڑاتے تھے آپ؟ چھڑاتے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ان کے بھائی کو بتانے کی کبھی کوشش نہیں کی کہ اس سے جان چھڑائیں، یہ روز روز مارتا ہے، کسی دن کو بڑا حادثہ نہ ہو جائے؟ وہ ان کے بھائی سے ہمیں ملاقات ہوتی نہیں تھی نا، کیونکہ وہ ادھر رہتے تھے، ہم اپنے کاروبار میں ہوتے تھے، ہم نے بچوں کو کہتے تھے اپنے ماموں کو بتاؤ، اپنے ماموں کو بتاؤ، اچھا، کہتے ماما نہیں بتانے دیتی، ماما نہیں بتانے دیتی، یہ ظلم تھا۔ تو جی سائمہ ہمارے درمیان موجود تو نہیں، یہ وہ بہادر نوجوان ہے کامران جن کا نام ہے، جنہوں نے کل اس کو بڑی بہادری سے جو ہے پکڑا ہے اور جانے نہیں دیا، اور اس کے ہاتھ پہ، بھائی کے ہاتھ پہ چوٹ بھی لگی ہے، لیکن دیکھیں ایک پسٹل کے آگے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوتا۔
یہ بڑے دل اور جگر کی بات ہوتی ہے کہ ایک پسٹل ہاتھ میں اور اس بندے جس بندے نے پہلے ابھی 2-3 منٹ پہلے قتل کیا ہو اپنی بیگم کا, اس کو پکڑنا ہی بڑی بہادری کا کام ہے. تو پولیس والوں نے کوئی شاباشی تو دی ہوگی آپ کو؟ ہاں انہوں نے کہا کہ بہت اچھا بھائی, آپ کو بہت اچھا کیا, آپ نے موقع واردات پہ پکڑا مجرم کو, ٹھیک ہے, بھاگنے دیا, بہت ہمت کیا. SHO صاحب نے بھی شاباش دیا مجھے, بہت اچھی ہمت کیا بیٹا آپ نے, ماشاءاللہ. کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو انصاف چاہیے بس, اور کچھ نہیں چاہیے بس, جی کیونکہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اس نے تو اس لیے اس سے شادی کی تھی کہ میرا سہارا بن جائے, میرا سر چھپ جائے, کیونکہ اس لیے کیونکہ گھر میں تو باپ کی ضرورت ہوتی ہے بچوں کو, لیکن ان کو بھی پیار نہیں ملا. تو پھر آپ آگے دیکھ لیں. اچھا, پہلا جو شوہر تھا اس کو جانتے تھے آپ؟ میں ان سے جانتا تھا, وہ بہت اچھے تھے, کیسے تھے بیچارے؟ بہت ہی اچھے تھے, ٹھیک ہے, ہم سے بھی پیار کرتے تھے, اپنی وائف سے بھی کرتے تھے, بچوں سے بھی کرتے تھے. بچوں نے جو چیز یعنی پاپا نے ان کے اسی ٹائم لا کے دے دی. اور 3 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. 3 سال پہلے ان کی ڈیتھ. اور 3 سال سے بچے جو ہے ستیلے باپ کا ظلم سہ رہے تھے. بالکل سہ رہے تھے, کیونکہ ان کو پہلے باپ جیسا پیار ہی نہیں نا ملا. بالکل, کیونکہ پہلے باپ نے تو پیار بہت دیا, بچوں نے جو منہ سے کپڑے وغیرہ جوتی نکالنی وہی چیزیں آنی ان کے سامنے. جی اپنا باپ جو ہوتا ہے وہ اپنا ہی ہوتا ہے. کوئی شاید لاکھوں میں کوئی اس وقت یہ جو دور جا رہا ہے, اس نفسا نفسی کے دور میں, شاید کوئی لاکھوں میں کوئی ایک انسان ہو جو بندے کا پتر ہو, اور جو بندے کا پتر بن کے جو ہے دوسری جو عورت جس سے وہ شادی کرتا ہے, جس سے نکاح کرتا ہے, اس کے بچوں کو اپنا والد کا جو ہے پیار دے سکے. لیکن ایسا آج کل کے دور میں نہیں ہے. تو خواتین جتنی بھی یہ ویڈیو میری دیکھ رہی ہیں, ان کو ایک بات کی یہ نصیحت پکڑنی چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ آپ کا شوہر جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, یا خدا نہ خواستہ اس نے آپ کو طلاق دے دی اور آپ کے بچے ہیں, تو آپ بچوں کی خاطر بڑی بڑی ایسی دبنگ خواتین میں نے دیکھی ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی خاطر اپنی زندگی گزار دی ہے اور پلٹ کے کبھی کسی مرد کی طرف دیکھا نہیں ہے. تو انجام آپ کے سامنے ہے کہ 5 بچوں کی ماں جن کے والد کا سایہ ان کے سر سے پہلے ہی چھن چکا تھا, اب ماں بھی جو ہے اس دنیا سے جا چکی ہے. تو ان 5 بچوں کو یہ ماموں میرے ساتھ بے بسی کا عالم ہے ان کے چہرے پہ, یہ کھڑے ہوئے یہی پالیں گے. ایک بوڑھی نانی ہے. تھوڑا سا اگر انسان لالچ اور ہوس کو ختم کر دے تو زندگی بڑی چھوٹی سی اور خوبصورت ہے. لیکن لوگ مکان, دولت اور ہوس اور پیسوں کی ہوس کی لالچ کے اندر جو ہے انسان کی جان لے لیتے ہیں. اس کی اپنی بیوی تھی جس نے 3 سال اس کے ظلم تو سہے, لیکن اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا. کسی دن میرا گھر بس جائے گا اور میرے بچوں کو والد کا پیار مل جائے گا, میرا سر چھپ جائے گا, میرے سر کے اوپر شوہر کا تاج ہوگا, سر تاج ہے میرا, تو میں اس کو جو ہے نا اس کی کوئی بات بھی نہ بتاؤں. اور آج اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ منو مٹی کے نیچے سائمہ کو بھی جو ہے وہ سپرد خاک کر دیا جائے گا. ساری زندگی ماں اور باپ کے پیار سے محروم ہو جائیں گے وہ بچے. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ اللہ حافظ.